المتلبسين الخطائين الحالقين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ایک بار ادب سے سارے لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں، سارے لوگ مل کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، حضور شیر بہار علیہ الرحمت و رضوان کے شہزادے اور آپ کے گدی نشین حضرت علامہ مولانا مفتی ارشد صاحب رضوی کی جانب سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ آپ تمامی حضرات جو یہ کیمرہ لگائے ہوئے ہیں، حضرت کی جانب سے حکم ہے کہ ان تمام کیمروں کو بند کر دیا جائے۔ یہ میرا نہیں بلکہ حضرت کا اعلان ہے، اس لیے آپ اس کا خیال فرمائیں، اور جو حضرات بھی تصویر کشی کر رہے ہیں اسے بند کر دیں۔ سامعین و حاضرین، ایک بار اور درود شریف پڑھیں سارے مل کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نیپال اور انڈیا کے اس سرحدی علاقے میں بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں۔ بمبئی کے جلسوں میں 1000 لوگ آتے ہیں، تو اس سرحدی علاقے کے جلسے میں 1,00,000 لوگ آتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں۔ میں نے جتنے بھی جلسے اس علاقے کے پڑھے ہیں، سبھوں میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی رہتی ہے۔ بہت خوشی حاصل ہوتی ہے کہ ہندوستان کے جلسوں میں ایک بڑا نام نیپال اور بھارت کے اس سرحدی علاقے کے جلسوں کا ہے۔ لیکن تھوڑی سی کمی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں نعت سننے کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں، وہ دین ہی نہیں سیکھ پاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے۔ کچھ نہیں، صرف نعت سنیں اور چل دیے۔ جلسہ بہت مشکل سے ہوتا ہے، یہاں کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ کل اگر موت آ گئی تو پھر کلمہ پڑھنے کی فرصت نہیں دے گا فرشتہ۔ اور سب کو معلوم ہے کہ آج کل جوانوں کی ہی موت سب سے زیادہ ہو رہی ہے۔ ابھی پرسوں کی رات میں فیض آباد میں تھا، حضور قائد اہل سنت علامہ عزت رضا خان مدثر العالی، وہ اس جلسے میں تھے، جناب اسد اقبال بھائی تھے، یعنی ہندوستان کی کریم ٹیم وہاں موجود تھی۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ حضور کل ہی جو جلسے کے رضاکار میں سے تھے 2 نوجوان بچے کی موت گاؤں میں ہو گئی، 2 اور بچے وہ جلسے کے رضاکار تھے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو دین کا کام کرتے ہیں اسے بھی موت آتی ہے، اور جو دین کا کام نہیں کرتے ہیں اسے بھی موت آتی ہے۔ موت نہیں دیکھتی ہے کہ مولانا ہیں، کہ مولوی ہیں، کہ پیر ہیں، کہ فقیر ہیں، کہ ہیرو ہیں، کہ ایکٹر ہیں، کہ مالدار ہیں، کہ زمیندار ہیں، نہیں دیکھتی ہے موت۔ موت کا ایک وقت متعین ہے، وہ اپنے وقت پہ موت آ کے رہے گی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ نہ آگے ہوگا اور نہ پیچھے ہوگا۔ جب موت کی تلوار گردن پہ لٹک رہی ہے تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے تعلق سے سنجیدگی سے غور و فکر کیا جائے، سوچا جائے۔ 4 دن پہلے میں بدایوں کے ایک دیہات میں تھا، لاش گاؤں میں رکھی ہوئی تھی ایک نوجوان کی، اور 2 نوجوان بالکل موت کے منہ میں بریلی شریف کے ہاسپٹل میں جوجھ رہے تھے۔ تینوں ایک بائک پہ سوار تھا، اور وہ تینوں اپنے گاؤں سے بازار کی طرف گیا تھا، کرکٹ کا تماشا دیکھ رہا تھا۔
کہتے ہیں کہ وہ تینوں شراب کے نشے میں دھت تھا. گاؤں کا کوئی ہندو نہیں، کوئی ہریجن اور کوئی دلت نہیں، مسلمان کہلانے والا نوجوان تھا. وہ تینوں شراب کے نشے میں تھا، اور تماشا کرکٹ کھیلنے کے بعد پھر وہ شراب پینے جا رہا تھا. یعنی پہلے بھی شراب پی چکا تھا اور کرکٹ کھیلا، اس کے بعد پھر شراب پینے جا رہا تھا کہ سامنے ایک ٹریکٹر ٹرالی تھی، اس سے اس کی بائک ٹکرا گئی اور تینوں بری طرح زخمی ہوا. ایک تو اسپاٹ ڈیتھ کر گیا اور دو بریلی شریف کے ہاسپٹل میں موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا. اب پتہ نہیں مرا یا زندہ رہا. لاش اس کی رکھی ہوئی تھی، گاؤں میں جلسہ تھا. اوپر کے سارے ہارن کھول دیے گئے، نیچے میں صرف باکس رہا اور تقریر ہوئی اور مشائخ کرام بھی آئے تھے، علماء شورا تھے، سب پہنچ چکے تھے. لاش رکھی بھی تھی گاؤں میں اور دن کے 10 بجے ان کا جنازہ ہونے والا تھا. بوڑھے لوگ تو رہ گئے، 100 سال کے بوڑھے. اکثر موت جوانوں کی آج کل ہو رہی ہے. میں نے یہ باتیں اس لیے آپ سے میں نے عرض کر دی کہ چونکہ آپ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں کہ کل اگر میں مر گیا تو پھر ایسا نہیں کہ میں سڑ گیا. مرنے کے بعد وہاں ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جس زندگی کا کوئی یوم اختتام ہی نہیں ہے. دنیا میں تو 100 سال کے اندر ہی بوریا بستر سمیٹ کے جانا، لیکن مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہاں موت ہی نہیں ہے. وہاں موت کو ذبح کر دی جاتی ہے. اب مرنا نہیں ہے، جلنا ہی جلنا ہے یا باغ میں ٹہلنا ہی ٹہلنا ہے. جس نے یہاں ایمان لایا، اچھا کام کیا، اس کے لیے جنت کے باغ. جس نے یہاں اپنے ایمان کی پرواہ نہیں کی، جیسے چاہا جیا، جیسے چاہا کھایا، منمانے ڈھنگ سے جیا، نہ ایمان پختہ رہا نہ عمل اچھا رہا، تو پھر تو اس کے لیے وہاں جہنم کی آگ ہے، سدا اس آگ میں جلنا ہے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. اللہ کہتا ہے جب جہنم میں جہنمیوں کی کھال گل جائے گی، یہ چمڑا آگ میں گل جائے گا، تو بدلناہم جلودا غیرہا، اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے. تو وہاں دنیا میں آگ لگی، بندہ مر گیا، ٹھنڈا ہو گیا. یہاں ایکسیڈنٹ کیا، بندہ مر گیا، سانس نکل گئی، ٹھنڈا ہو گیا. لیکن مرنے کے بعد جو آگ لگے گی، اس آگ میں بندہ مرے گا نہیں. جیسے ہی چمڑا اس کا گلا، پھر دوسرا چمڑا پیدا ہو جائے گا، پھر اسی طرح وہ جلتا رہے گا. جہاں کھال گلی پھر دوسری کھال وہاں آ جائے گا. بدلناہم جلودا غیرہا، اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کریں گے تاکہ وہ درد کا مزہ چکھتے رہیں. اگر حالت کفر میں مرا، ایمان نہیں رہا، تب تو وہ سدا جلتا رہے گا خربوں اربوں ماہ سنکھوں سال. دنیا کا 100 سال 1 سیکنڈ ہے اس کے سامنے. کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں، بس آئے کھائے پیے موج مستی کیا کمایا، آگے جلسے میں نعت سنی اور بھاگ گئے.